مذاکرات کی اندرونی کہانی سے پہلے سربراہ جو ہیں مذاکراتی وفد کے، ایران کی ٹیم کے جو سربراہ تھے، اسپیکر، انہوں نے کہا کہ اب فیصلہ امریکہ نے کرنا ہے اور وہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی، اور مذاکرات سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس بات پر زور دیا تھا کہ مذاکرات کے لیے ضروری ہے کہ نیت اور ارادہ موجود ہو، لیکن گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات کے باعث ہمیں مخالف فریق پر بھروسہ نہیں ہے، یعنی کہ ایران پر ہمیں وہ کہتے ہیں کہ بھروسہ نہیں ہے۔ اور ایرانی پارلیمان کے اسپیکر نے کہا کہ ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ میں نے ایرانی وفد نے میرے ساتھ شامل دیگر ساتھی جو تھے، انہوں نے بہت سی مفید تجاویز پیش کی، لیکن ان تجاویز پہ کوئی مثبت رد عمل نہیں آیا، اور ہماری تجاویز انتہائی منطقی تھیں، لاجک کے اعتبار سے بالکل درست تھیں، اور یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن نہیں آیا جی جو ہماری اعتماد حاصل نہیں کر سکے امریکہ۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ تھا اعتماد حاصل کرنا، تو امریکہ نے اعتماد حاصل نہیں کر سکے ہمارا، اور ہم ان کا اعتماد حاصل نہیں کر سکے کیونکہ اعتبار نہیں تھا کسی بھی صورت میں۔ اور اب جناب اس کے ساتھ ہی جو اگلی معاملات آتے ہیں، وہ آتے ہیں کہ اب ہوگا کیا؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ اب ہوگا کیا؟ اور اب جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ مذاکرات کے دوران کچھ ٹیلی فون کالز آئیں، اور خاص طور پہ صدر ٹرمپ کے ساتھ تو 12 ٹیلی فون کالز ہوئیں، اور 12 ٹیلی فون کالز اس دوران ہوئی۔ 21 گھنٹے امریکی نائب صدر جو ہیں اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان میں وہ رہے، اور 16 گھنٹے، ان 21 گھنٹوں میں 16 گھنٹے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر رہے، اور اس دوران انہوں نے کوئی ریسٹ بھی نہیں کیا امریکی وفد نے، اور کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے معاملات کو سنبھالا جائے اور مذاکرات کامیاب کر کے ایک مشترکہ جو ہے وہ اعلامیہ لے کر جایا جائے، لیکن ایران جو ہے وہ قابو نہیں آیا۔ اور 2 باتیں تھیں، وجہ تنازع 2 معاملات تھے۔ نمبر 1 یہ کہ آبنائے ہرمز کھولی جائے غیر مشروط طور پر کھولی جائے، اور اس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو ایران کے کنٹرول میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو انٹرنیشنل ایریا جو ہے وہ انٹرنیشنل بین الاقوامی کامن گزرگاہ قرار دے دی جائے، اس پہ کسی کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، یہ لب لباب بتا رہا ہوں۔ اور یا پھر یہ کہ اس کا مشترکہ کنٹرول ہونا چاہیے ایران اور امریکہ کا۔ تو یہ تو بات ہو گئی مسترد، اور کسی بھی صورت میں نہیں مانی گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، ایران نے کہا کہ اگلی جو بات تھی وہ تھی لبنان کا بھی معاملہ جو ہے مستقل جنگ بندی لبنان کی بھی کی جائے، اور یہ معاملہ صرف یہیں تک نہ ہو، ایران اور امریکہ کا نہ ہو، بلکہ اس میں فلسطین کا معاملہ بھی آئے، اس میں لبنان کا معاملہ بھی آئے، شام کا معاملہ بھی آئے، اور وہاں پہ بھی یہ لڑائیاں ختم ہونی چاہیے۔ تو اس پہ بھی اگلا جو تھی ڈیڈ لاک یہ تھا۔ تیسرا جو معاملہ تھا وہ تھا ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں، وہ ہیں $120 ارب کے قریب ہیں، وہ فوری طور پہ ڈی فریز کیے جائیں۔ تو اس پہ بھی امریکی حکام نے مثبت جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ سارے کے سارے انٹر لنک کر رہے تھے کہ پہلے آپ یہ کریں، اس کے بعد اگلا جو تھا جوہری پروگرام کے حوالے سے۔ جوہری پروگرام کا معاملہ بھی جو ہے وہ ایران نے واضح طور پر، ایران کا بڑا لاجیکلی جواب تھا، انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے ہمارا پچھلی جو جنگ کی اس میں آپ نے کہا کہ آپ نے تو سب کچھ کر دیا ہے، فارغ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہمارا، تو ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو یورینیم مانگنا چاہ رہے تھے، یعنی کہ انرچ یورینیم جو ہے وہ 460 کلو گرام وہ حوالے کیا جائے امریکہ کے، اس پہ بات نہیں بن سکی، ایران نے انکار کر دیا۔ نمبر 2، کوئی 1000 کلو گرام تھا، 20% انرچ تھا، نہیں، انکار کر دیا ایران نے، وہ بھی نہیں مانے۔ اور تیسرا کچھ اور بھی تھا جو کہ 3 پوائنٹ سم تھنگ، یعنی کہ یورینیم کسی بھی حالت میں ہے وہ آپ دے دیں، اور مستقبل میں 100% اس بات کی گارنٹی ہونی چاہیے کہ آپ کا کوئی جوہری سائٹس جو ہے وہ کام نہیں کرے گی۔ تو ایران نے یہ باتیں نہیں مانی۔ اور اب جی آسٹریلیا نے بھی یہ کہا ہے کہ جنگ بندی کے معاملے میں آسٹریلیا نے کہا ہے ایران اور امریکہ کے جنگ بندی کا احترام کیا جائے، اور فوری طور پہ کوئی حرکت نہ کی جائے، اور بلکہ اس دوران جنگ بندی کے دوران اگلے 8-10 دن میں کوئی جواب
کوئی کسی نتیجے پہ پہنچا جائے اور مذاکرات کو دوبارہ سے شروع کیا جائے، کیونکہ امریکی نائب صدر نے کہا تھا کہ ہم نے بیسٹ آفر کر دی ہے، ڈیل آفر کی ہے ایران کو، تو اب ایران کی مرضی ہے، تو لہٰذا ایران نے وہ ڈیل نہیں ایکسیپٹ کی اور اس طریقے سے یہ مذاکرات جو ہیں وہ اچانک آنن فانن جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد جو اس وقت تبصرے ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلام آباد میں امن مذاکرات کے دوران امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ دیکھتے رہے، یو ایف سی مقابلہ دیکھتے رہے، اور اس دوران 12 ٹیلی فون کالز ہوئی ہیں۔ ان 12 ٹیلی فون کالز کے دوران جی میں آپ کو جو خبر دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 12 تو صدر ٹرمپ کے ساتھ ہوئیں، اور جب بار بار ہر مطالبے پر امریکی وفد، پہلی بات امریکی وفد بااختیار نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی معاہدہ کرنے کے لیے بااختیار نہیں تھا، اور ہر ڈیمانڈ پہ جو بھی پوائنٹ ہوتا تھا اس پہ امریکن پریزیڈنٹ کو اور وزیر جنگ کو انفارم کیا جاتا تھا، پینٹاگون کو انفارم کیا جاتا تھا، صدر ٹرمپ کو انفارم کیا جاتا تھا، وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، اور اس کے جواب میں جو واشنگٹن سے جواب آتا تھا وہ پھر آگے موقف ہوتا تھا امریکی وفد کا، نائب صدر جے ڈی وینس کا، وہ موقف ہوتا تھا، یعنی ان کو فری ہینڈ دے کر نہیں بھیجا گیا تھا کہ آپ جا کے معاملات کریں۔ اور دوسری جانب پھر ایک اور کریکٹر وہ تھے نیتن یاہو، اور نیتن یاہو جو ہے وہ مسلسل اب جو اطلاع آ رہی ہے امریکی ایرانی وفد کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات کے دوران ایک کال آئی، اور وہ تھی نیتن یاہو کی کال آئی، کیونکہ مذاکرات چل رہے تھے، بات چیت چل رہی تھی، اور درمیان میں ایک بریک ہوئی، اور اس کے بعد نیتن یاہو کی کال آئی، اور اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے، اور شاید نیتن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ظاہر ڈیفینیٹلی رابطے میں تھے، اور معاملات جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں اگر مذاکرات ہوتے اور جنگ بندی ہو جاتی، مکمل پیس سیز فائر ہو جاتا، تو فائدہ کس کو تھا؟ ایران کو، مڈل ایسٹ کو، امریکہ کو، نقصان کس کو تھا؟ نیتن کو۔ تو لہٰذا نیتن نے یہ کال کی ہے، اور اس دوران یوں کہنا چاہیے کہ انہوں نے ویٹو کر دیا اور تمام چیزوں کو، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہم لڑائی یہ جیت سکتے ہیں، اور کیونکہ لبنان کا معاملہ تھا کہ وہ بھی لڑائی جنگ بندی کی جائے، تو ادھر نیتن نے کسی بھی صورت میں وہ تیار نہیں تھے اس جنگ بندی کے لیے، بلکہ وہاں پہ حملے زیادہ تیز ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک ایرانی حکام نے بتایا کہ یہ صورتحال رہی ہے، اور جبکہ ایران کے طرف سے اسماعیل بقائی جو ہیں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں متعدد نکات پر اتفاق ہوا، تاہم 2-3 نکات پر اختلاف رائے کے باعث تاحال جامع معاہدہ طے نہیں ہو سکا، اور یہ ایران کے وزارت خارجہ کہہ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں متعدد نکات پر اتفاق تھا، 3 اہم نکات پر اختلاف رائے کے باعث تاحال جامع معاہدہ نہیں ہو سکا، اور مذاکرات میں بد اعتمادی کے ماحول میں شروع ہوئے تھے، اور ایک نشست میں معاہدہ طے پائے جانے کا امکان کم تھا، اور یہ مذاکرات 40 روزہ جنگ کے بعد اور بے اعتمادی اور شکوک و شبہات کے ماحول میں ہوئے۔ فطری طور پر یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ محض ایک ملاقات میں کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، کسی نے ایسے توقع نہیں کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں آبنائے ہرمز جیسے کچھ نئے جو ہیں معاملات بھی شامل کر دیے گئے، جن میں سے ایک کی اپنی پیچیدگیاں، ہر ایک کی اپنی پیچیدگیاں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کچھ نئی باتیں بھی شامل کی گئیں، اور پاکستان اور خطے کے دیگر دوستوں کے درمیان رابطے اور مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور سفارتکاری کو ہم ختم نہیں کریں گے، ایران کی طرف سے مذاکرات کے جاری رکھنے پر کہا گیا ہے، اور انہوں نے وجہ بھی بتا دی کہ 3 پوائنٹس تھے ایسے، اور کچھ نئے پوائنٹس شامل کیے گئے تھے جو کہ پہلے جو پرپوزل آئی تھی اس میں شامل نہیں تھے، تو وہ انڈرسٹوڈ ہے جی، ہمیں معلوم ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں بریفلی کہ کیا ہے۔ اور اب مذاکرات کی ناکامی حوالے سے جی امریکہ اور ایران کے جو بیانات ہیں وہ متضاد ہیں، اور جو اصل حقیقت یہی ہے جو پریزیڈنٹ نائب صدر نے جے ڈی وینس نے کہی، وہ بات زیادہ ہے، کیونکہ ایک لمحہ جب آیا اور یہ رک سکتے تھے پاکستان میں مزید کچھ قیام کر سکتے تھے، لیکن جب چیزیں بالکل لاکڈ
ہو گئیں اور ڈیڈ لاک کی طرف چلا گیا، اور ایرانی موقف اور ادھر سے واشنگٹن سے جو موقف آ رہا تھا اس میں بہت زیادہ تضاد تھا، اور بہت زیادہ ایک اس ایکسٹریم پہ تھا، دوسرا اس ایکسٹریم پہ، لہذا صدر ٹرمپ کی طرف سے فائنلی کہا گیا کہ آپ فوراً واپس آ جائیں، اور امریکہ کی طرف سے صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ آ جائیں، اور ان پہ پھر ہم جو بھی اس وقت ڈسکشن ہوئی آپ لوگوں کی اس کو واشنگٹن میں ڈسکس کیا جائے گا، اور آگے بات کو دیکھتے ہیں کہ کہاں تک لے کے جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد بہت زیادہ مایوس ہے، اور فیلڈ مارشل کیونکہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور یہ ایک میگا ایونٹ تھا فیلڈ مارشل کے لیے، اور ان کے ساتھ ان کی جو ہے ناجائز سرکار ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے لیے بہت میگا ایونٹ تھا۔ اگر یہ مذاکرات ہو جاتے اور ڈیل ہو جاتی تو پھر یہ ان کو کریڈٹ ضرور جاتا، اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہوتے، اور اس کے بعد پھر راستے جو ہیں وہ کھل جانے تھے۔ ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ مذاکرات کے دوران پاکستانی حکام کا، ہمارے جو حکمران ہیں وہ عسکری اور سیاسی دونوں کا جو وزن ہے وہ امریکہ کے پلڑے میں رہا ہے۔ وہ ایران کو راضی کرتے رہے ہیں، ایران کو پیمپر کرتے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بات چیت ہو جائے، اور امریکہ کی نظروں میں، صدر ٹرمپ کی نظروں میں اور نائب صدر کی نظروں میں ذرا ان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو جائے، لیکن آگے سامنے جو تھے وہ ایران کے سخت ترین مذاکرات کار تھے جی، اور کئی دہائیوں سے وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، مذاکرات کا وسیع تجربہ ہے، اور اس لیے کوئی بات چیت آگے نہ بڑھ سکی، اور ایران کو قابو نہیں کیا جا سکا، ایران کے وفد کو قابو نہیں کیا جا سکا۔ اس کی وجہ میں آپ کو آگے جا کے بتا دیتا ہوں کہ ان کی وجہ کیا تھی کہ کیوں نہیں قابو میں آ سکے جی۔ یہ میرے سامنے ایک کمپیریزن پڑا ہے امریکی وفد کا، اور امریکی وفد کا اور ایران کے وفد۔ ایرانی وفد جو ہے جی، نمبر ون میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ کئی دہائیوں سے ان پہ پابندیاں ہیں، اور مذاکرات میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ان کے جو 4 لوگ آئے تھے، 4 رہنما آئے، اور 4 کے 4 مہا کوالیفائڈ لوگ ہیں، اور آلموسٹ وہ کہتے ہیں جی کہ اعلیٰ ترین ڈگریاں ان کے پاس ہیں، پی ایچ ڈی سب کے پاس نہ بھی ہو، لیکن وہ کہتے ہیں اعلیٰ ترین پروفیشنل ڈگریاں ان کے پاس ہیں، اور سب کے پاس جو اس وقت زیر گردش ہے اس میں کہ سب جو ہیں وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لیے ہوئے ہیں، اور منطق اور لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان کے سامنے ساری چیزیں، پوری تاریخ ان کے سامنے پڑی ہے، اور یہ بات بہت ہی ذمہ دار ذریعے نے بتائی کہ ایران کے وفد کی گفتگو میں ٹھہراؤ تھا، وہ ٹو دی پوائنٹ لاجک کے ساتھ، منطق کے ساتھ بات کر رہے تھے، تاریخی حوالے دے کر بات کر رہے تھے۔ ایران اور امریکہ اور اسرائیل اور امریکہ اور اسرائیل اور ایران اور اسرائیل کے مڈل ایسٹ کے ساتھ، مختلف ممالک کے ساتھ، مختلف مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ لاجک کے ساتھ بات کرتے رہے، اور انٹرنیشنل لا کے تحت بات کرتے رہے، بین الاقوامی قوانین کے تحت بات کرتے رہے کہ جناب یہ معاملات ہیں، یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے، تو بتائیے۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ نہیں تھا امریکی حکام کے پاس، کیونکہ جو بات بھی کرتے تھے امریکی وفد واشنگٹن رابطہ کرتا تھا، اور واشنگٹن رابطہ کر کے بات چیت کو وہاں سے گو ہیڈ لیتا تھا، پھر آگے بات ہوتی تھی۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات تھے، اور جبکہ دوسری جانب صدر ٹرمپ کے داماد تھے ایران کے، ایرانی وفد میں، اور جے ڈی وینس تھے پولیٹیکل سائڈ سے نائب صدر، اور وہ فرسٹ ٹائم نائب صدر بنے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک کمانڈر تھے ان کے سینٹ کام کے، پھر وٹکاف تھے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دوست ہیں۔ تو دوسری طرف طاقت تھی، طاقت کو دیکھا جا رہا تھا کہ جناب ہم طاقت کے بل بوتے پر یہ سب کچھ کریں گے، جبکہ ایران جو ہے وہ لاجک کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو اس لیے بات آگے نہیں بڑھ سکی، اور وہ بار بار واشنگٹن رابطہ کرتے ہیں۔ 12 دفعہ آپ دیکھ لیں، 16 گھنٹوں میں اگر 12 دفعہ صدر ٹرمپ سے رابطہ ہوتا ہے، اور پھر ایک دوران نیتن یاہو بھی انٹروین کرتے ہیں، تو ایران کا کہنا ہے کہ یہ نیتن یاہو کی جو کال تھی اس نے نقصان پہنچایا، اور ورنہ ہم بات چیت کے ذریعے کچھ نہ کچھ آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن نہیں ہوا۔
اور کینیڈا کی طرف سے بھی اعلان کر دیا گیا ہے جی، اور وہ بھی امریکہ کو صدر ٹرمپ کو انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ ہے اگلی خبر وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، ایران کے وزیر خارجہ نے، ہمیں امریکہ کے رویے پر مایوسی ہوئی، نیتن یاہو کی جانب سے صدر وینس کو دوران ملاقات کی گئی کال نے امریکہ ایران مذاکرات کا رخ بدل دیا اور اسرائیل کے مفادات کی طرف موڑ دیا۔ یعنی کہ وجہ تنازع جو ہے، ایران کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ وجہ تنازع جو ہے وہ نیتن یاہو بنے، اور نیتن یاہو سارے معاملات میں اسرائیل کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے اور امریکہ پر بھی وہ حاوی تھے۔ اور عباس ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ نے مذاکرات کی میز پر وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جو وہ جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکا۔ ہم یہاں نیک نیتی کے ساتھ آئے تھے۔ پاکستان سے روانگی سے پہلے جو وینس کی پریس کانفرنس تھی وہ غیر ضروری تھی، انہوں نے غیر ضروری قرار دے دیا، اور ہم اپنے ملک کے مفادات اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں اور تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی قومی سلامتی کمیشن کے جی سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ پر اعتماد نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں۔ اور ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کے اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ ہیں ابراہیم عزیزی، انہوں نے کہا کہ جی امریکہ پر ہمیں شدید عدم اعتماد ہے، اور امریکی قوم غرور اور نوآبادیاتی سوچ پر قائم ہے، اس لیے وہ جس انداز میں بات کرنا چاہتی ہے ایران کی قوم جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں۔ ہم امریکیوں پر اعتماد نہیں کرتے، ایک ایسی قوم جو غرور اور نوآبادیاتی سوچ پر قائم ہو، اور وہ دوسروں کی عزت کیسے کر سکتی ہے یا اپنے معاہدوں کی پاسداری کیسے کر سکتی ہے۔ اور یہ بیان اس وقت آیا، انہوں نے کہا کہ جب امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ کے 2 ہفتوں کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا جی۔ اس کے بعد ہے جی امریکیوں کے اس معاہدے کی ہم سے زیادہ ضرورت ہے، انہوں نے یہ بھی کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری شرائط کو قبول نہیں کرتے تو ہم اپنے راستے پر چلیں گے، پھر کچھ نہیں بدلے گا۔ یہ اگلی بات ہے، اور جب وہاں پہ جو تبصرے ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے سپورٹ کر رہے ہیں ایران کو، اور جو ایران کے فوجی ترجمان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ آبنائے ہرمز کے بغیر اجازت جو ہے وہ کوئی جہاز نہیں گزرے گا اور نہ گزر رہا ہے۔ جنگی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو سخت جواب دیں گے۔ اور ایرانی فوج نے سینٹ کام کے دعوے کی بھی تردید کر دی، اور انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے کوئی امریکی جہاز نہیں گزر سکتا، اور ہمارا مکمل طور پر آبنائے ہرمز پر کنٹرول ہے۔